جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا، میں نے کمنٹ میں ایک شارٹ ناول پن کیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں۔ تم ہی میرے سب کچھ ہو اور میں اب تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ناصرہ باجی نے اتنا سب کچھ مجھے کہہ دیا کہ میرا دماغ یہ سب سن کر چکر میں پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو وقت رک سا گیا ہے۔ گاڑی کب سے سڑک کنارے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی خیال نہیں تھا۔ اندھیرے میں گاؤں کے ویران راستے پر ہم اس طرح آمنے سامنے تھے۔ باجی کے خاموش ہوتے ہی ایسی چپ ہم دونوں میں آ گئی، مانو دنیا میں کوئی آواز اب باقی نہیں رہی۔ باجی کی کہی ہوئی ہر بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، اور پھر اس دن والی گھٹنا کے بعد سے باجی کا میرے ساتھ رویہ اور میرے زیادہ پرواہ کرنا، ہر بار مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنا، میرے قریب آنا، میرے ساتھ سونا، اور جس طرح وہ نیند میں لیٹتی تھیں، اب ایک ایک سین آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ مطلب وہ سب انجانے میں نہیں تھا، وہ سب باجی خود کر رہی تھیں کہ میں ان کی طرف دھیان دوں۔ ناصرہ، کچھ تو بولو، تمہاری یہ چپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا تم مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تمہارا پیار پا سکوں؟ باجی کی باتوں سے ان کی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو میرا بھی دل تڑپ اٹھا۔ آخر وہ میری سب سے پیاری باجی تھیں۔ شیرو، آپ تو قدرت کا وہ ایک نایاب تحفہ ہیں جو کسی قسمت والے کو ہی مل سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو پانا نہیں چاہے گا، مگر آپ جانتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں اس رشتے کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ناصرہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی کیا کہے گا، کیا سوچے گا، مجھے اس سے لینا دینا نہیں۔ میں نے تمہیں اپنے دل سے شوہر مان لیا ہے۔ اب میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں اس رشتے کے لیے کوئی نہیں مانے گا، اس لیے میں نے سب سوچ لیا ہے۔ ہم الگ رہ لیں گے۔ ویسے بھی انکل نے مجھے ایک فلیٹ دے دیا ہے اور میری سیلری بہت ہوگی گھر چلانے کے لیے۔ شیرو، باجی، یہ آپ سب کیا بول رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ گھر سے الگ رہ لیں گی، پر کیا اپنوں سے الگ رہ پائیں گی؟ سب آپ سے تعلقات توڑ لیں گے، پھر آپ بھلا کیسے خوش رہ پائیں گی؟ خالہ پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ یہ سب برداشت کر پائیں گی؟ ماں بابا کیا وہ اس رشتے کو مانیں گے؟ آپ چاہتی ہیں ایک رشتے کے لیے باقی سب رشتوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟
آپ تو سمجھدار ہیں، اگر آپ بھی ایسا کام کریں گی تو باقی سب پر کیا اثر ہوگا، اور جو خاندان کی بدنامی ہوگی وہ الگ۔ ناصرہ، میں اب تمہارے سوا کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی، اب چاہے کوئی اس بات کے لیے مانے یا نہ مانے۔ ناصرہ باجی کا دو ٹوک جواب سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کیسے تھا؟ ایک تو ہم رشتے میں بہن بھائی تصور تھے، اوپر سے وہ مجھ سے بڑی بھی تھیں۔ اگر وہ مجھ سے صرف پیار کی بات کرتیں تو ایک بار کرنے کے لیے میں مان بھی جاتا، کیونکہ کل رات کے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے دل میں کہیں نہ کہیں باجی کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ مگر شادی، یہ تو مشکل تھا، کوئی بھی اس بات کے لیے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی میری زندگی میری ماں تھی، میری زندگی ریما تھی، اور اس سے شادی کرنا پہلے ہی ایک بڑی مشکل تھی، اور اب باجی، شیرو، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ باجی، اس بات کے لیے کوئی بھی کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر بات کسی کو پتہ بھی چلی کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو سارا دوش مجھ پر ہی آئے گا۔ آپ تو ہمیشہ ہی سب کی پیاری رہی ہیں، آپ کچھ ایسا کر سکتی ہیں، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر کوئی مجھے ہی دوش دے گا کہ میں نے اپنی بہن پر غلط نظر ڈالی۔ بچپن سے ہی میں کتنے ہی تانے سنتا آیا ہوں، اور ایک بار پھر سے مجھے سب سننا پڑے گا۔ نائلہ مامی پر کیا گزرے گی یہ پتہ چلنے پر؟ اور خالہ کے بارے میں تو سوچئے، وہ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ، وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سب کی نظروں میں گر جاؤں، سب رشتے شرمسار کر دوں؟ اس شادی کے لیے کوئی کبھی بھی نہیں مانے گا۔ ناصرہ، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں من ہی من میں تمہیں اپنا شوہر بنا چکی ہوں۔ اگر تم مجھے نہیں اپنا سکتے تو ٹھیک ہے، میں دباؤ نہیں ڈالوں گی تم پر، مگر تمہارے سوا میں کسی اور سے شادی کر لوں یہ بھی نہیں ہوگا، پھر چاہے مجھے گھر چھوڑنا پڑے یا دنیا۔ اب میری زندگی میں کوئی آئے گا تو صرف تم، ورنہ کوئی نہیں۔ اور رہی بات تم پر دوش آنے کی، تو میں خود سب کو بتا دوں گی کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ تم میرے شوہر ہو، میری عزت بچانے والے، تم پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ناصرہ باجی تو اپنے فیصلے پر پورا اٹل تھیں، اب انہیں کیسے مناؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیرو، آپ ضد کر رہی ہیں باجی، چھوڑ دیجئے یہ ضد۔ آپ میری سب سے اچھی، سب سے پیاری باجی ہیں۔ آپ کے لیے تو کوئی راجکمار آئے گا جو آپ کی طرح بہت اچھا ہوگا، میں تو آپ کے قابل ہوں ہی نہیں۔ آپ میرے بارے میں جانتی کیا ہیں باجی؟ اگر میری سچائی آپ کو پتہ چلے تو آپ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ آپ نہیں جانتی، میرا کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ناصرہ،
مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارا کس سے تعلقات ہے کس سے نہیں۔ ان سب باتوں کو سن کر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔ تم کیا ہو یہ میرا دل جانتا ہے اور میں اپنے دل کی سنتی ہوں۔ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا بھی غلط ہو سکتا ہے، پر دل جو کہتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی تم نے تعلقات جوڑا ہوگا اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، ورنہ تم کسی کے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اس دن جب میں کپڑوں کے بنا تھی تم نے تو تب بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے یہ سب بتا کر اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری نظر میں تم گر جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا شیرو، مگر میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے باجی، اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ میں کیسے آپ سے شادی کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر ناصرہ باجی خاموش ہو گئیں اور مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی آنا شروع ہو گئی جسے دیکھ کر میرا دل بھی اندر سے دکھ رہا تھا، مگر اب یہ ضروری تھا کہ میں انہیں سچائی بتاؤں تاکہ وہ میرے بارے میں اپنا نظریہ بدلیں۔ شیرو، میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، مگر آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کسی سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ بھی دل و جان سے مجھے چاہتی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے دھوکہ دوں یا آپ کو دھوکے میں رکھوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ باجی، کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے۔ باجی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی انہیں چپ نہیں کروا رہا تھا کیونکہ انہیں یہ درد دینا ضروری تھا تاکہ وہ سنبھل سکیں۔ ناصرہ، کون ہے وہ؟ شیرو، ریما۔ اس کے بعد باجی نے نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا اور نہ ہی میں کچھ بول سکا۔ میں ان سے نظریں چرا رہا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ باجی نے خود کو سنبھالا اور کار اسٹارٹ کر کے گاؤں کی طرف بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر باجی سر درد کا بہانہ کر کے سونے چلی گئیں۔ دل میرا بھی دکھی تھا تو میں نے بھی طبیعت صحیح نہ ہونے کا بہانہ بنا دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پر مائرہ مامی میری نظروں کو شاید سمجھ گئی تھیں۔ نائلہ مامی اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ان سے اور سرور ماما سے مل لیا تھا۔ دلدار ماما اور دیپا مامی کو بھی شکل دکھا دی تھی، مگر نکہت خالہ کو جیسے میری بات پر سہمت نہ ہوئی اور میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئیں۔ نکہت، کیا ہوا تیری طبیعت کو؟ بخار تو نہیں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ نکہت خالہ نے آتے ہی میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا اور مجھ سے پوچھنے لگیں، شیرو، بس جسم ٹوٹ رہا ہے، تھکاوٹ سی لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ نکہت، میں کھانا لاتی ہوں، پہلے کھانا کھا لے ورنہ طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ شیرو، نہیں خالہ، دل نہیں کر رہا کھانے کو۔ نکہت چپ چاپ بیٹھ، میں کھانا
لاتی ہوں۔ نکہت خالہ ماں کی طرح میرا دھیان رکھ رہی تھیں اور مجھے آرڈر دے کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی مہرین کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ مہرین: تمہیں کیا ہوا ہے؟ شیرو: کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے شاید۔ مہرین: باجی کو کیا ہوا ہے؟ دونوں کی ہی طبیعت ایک ساتھ خراب ہو گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا تو اپنے لیے پریشانی صاف نظر آئی۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ آج میں نے اپنی سب سے پیاری باجی کو دکھی کیا تھا۔ مجھے کچھ نہ کہتا دیکھ کر جیسے مہرین میری آنکھوں کی زبان سمجھ گئی اور اس کی آنکھوں میں بھی درد کا احساس ہوا۔ وہ چل کر میرے پاس آئی اور میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا۔ میں جانتی ہوں کچھ تو ضرور ہوا ہے جو تم اندر سے دکھی ہو، پر شاید بتانا نہیں چاہتے۔ میں پوچھوں گی بھی نہیں، پر دعا کروں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مہرین کی بات سن کر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو اپنے آپ جھلک پڑے۔ مہرین بھی میرے ساتھ لگ گئی اور میری پیٹھ پر اپنے ہاتھ کس لیے، جیسے وہ میری دھڑکنوں کو سن رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ میں بہت برا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آج میری وجہ سے آنسو ہیں، میری وجہ سے۔ مہرین: چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ تم کسی کو کبھی دکھ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ درد کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر ناصرہ باجی سے تو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں نہیں جانتی، مگر تم نے ایسا کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ تم خود کو الزام نہ دو۔ کبھی کبھی حالات انسان سے ایسا کروا دیتے ہیں کہ اسے اپنوں کی دکھ کی وجہ بننا پڑتا ہے، مگر وہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتا ہے تو ہمارا خیال، اور تم تو کبھی ان کا برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بس خود کو سنبھالو۔ باجی سے میں بات کروں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سن کر ہم دونوں الگ ہوئے اور مہرین مجھے اسمائل دے کر مسکرانے کو کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تبھی نکہت خالہ ہاتھ میں کھانا لیے آ گئیں۔ نکہت: چلو بیٹھو یہاں، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے۔ اپنا خیال رکھے۔ تو ایسی نوبت کیوں آئے، منہ کھولو۔ مہرین نے میرا من ہلکا کر دیا تھا اور اب خالہ میرا پیٹ بھرنے آ گئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر نیچے چلی گئیں۔ میں بھی کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گیا اور باجی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں مجھے بجھے سے ہو۔ یہ طبیعت خرابی کا بھی بہانہ بنا رہے تھے نا؟ اب سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں بیڈ پر لیٹا
ناصرہ باجی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نکت خالہ دوبارہ پھر سے کمرے میں آ گئیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اٹھنے نہیں دیا اور میرے سر کی طرف بیڈ پر پیٹھ لگائے۔ نکت خالہ، اٹھنے کی ضرورت نہیں، اب بتا کیا بات ہے؟ شیرو، کچھ نہیں خالہ۔ نکت، دیکھ، ایک ہی بات بار بار پوچھنے کی مجھے عادت نہیں، سیدھا سیدھا بتاتا ہے یا نہیں؟ نکت خالہ نے ہلکا غصہ دکھاتے ہوئے مجھ سے دوبارہ پھر سے پوچھا تو مجھے لگا انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، ورنہ وہ ایسے مانیں گی بھی نہیں۔ شیرو، وہ خالہ آج امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، پھر بھی دل ہے کہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ وہ واپس تو آ نہیں سکتیں۔ میں نے جان بوجھ کر امی کے بارے میں بات کر دی۔ نکت نم آنکھوں سے، میں نہیں ہوں کیا؟ میں بھی تو تیری ماں ہوں۔ مجھ میں اور رضیہ میں فرق ہی کیا ہے؟ کیا مجھ میں تجھے رضیہ نظر نہیں آتی؟ خبردار، جو کبھی ایسا دوبارہ سوچا کہ تیری ماں نہیں ہے، ورنہ کبھی بات نہیں کروں گی۔ نکت خالہ کا گلا بھر آیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان کی باتوں میں میرے لیے جو پیار تھا، اس سے میرا بھی من بھر آیا۔ خالہ میرے گلے لگ گئی اور آنسو بہانے لگیں اور میں انہیں روک رہا تھا۔ شیرو، معاف کر دو خالہ، دوبارہ کبھی ایسا سوچوں گا بھی نہیں۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، میری ماں تو میرے سامنے سلامت ہے۔ نکت، تو پھر ایسی باتیں کرتا کیوں ہے؟ چل آرام سے لیٹ جا۔ خالہ نے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے مجھے لٹا دیا اور میرا سر اپنی گود میں رکھ کر تھپکی دینے لگیں۔ تبھی ان کی نظر دروازے پر گئی اور ان کے بولتے ہی میں نے بھی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں مائرہ مامی کھڑی تھیں۔ نکت، ارے مائرہ، تو وہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ مائرہ ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہی تھی، سوچا بیچ میں ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں۔ نکت، چل آجا اندر، اب اپنے بیٹے کو پیار بھی نہ کروں میں؟ مائرہ، میں تو دیکھنے آئی تھی شیرو کو دودھ مل گیا کہ نہیں، پتہ ہوتا آپ یہاں ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر ماں اپنے بچے کو دودھ تو پلائے گی۔ مائرہ مامی نے یہ بات ایک شرارتی مسکان کے ساتھ خالہ کو دیکھتے ہوئے کہی اور ان کی ڈبل میننگ باتیں سن کر نکت خالہ مشکل سے خود کو روک پائیں شرمانے سے۔ نکت، میرا بیٹا ہے، میں دیکھ لوں گی، تو اپنے بیٹے کی فکر کر، اسے دودھ پلا۔ مائرہ، میں تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا ہی دوں گی، آپ بھی ذرا اپنے بیٹے کو تازہ دودھ پلا دیجیے۔ اس بار تو نکت خالہ کی بولتی بند ہو گئی اور وہ ہکلانے ہی لگ گئیں۔